السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ایسے میں اکثر واعظین ابراہیم علیہ السلام کی بے مثل و عظیم قربانیوں کا ذکر خیر کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ابراہیم کا ذکر ہونا بھی چاہیے کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرمائے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ مگر بات اگر کی جائے فرما برداری کی تو اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کے فرما برداری مورز وجود میں آئی کہ اطاعت کو بھی رشک ہوتا ہوگا اسماعیل پہ۔ جب پدر ابراہیم جیسے مسلم فرما بردار ہوں تو پھر انعام میں اسماعیل ملا کرتے ہیں، نیک صالح ذریت۔ کون اسماعیل؟ وہ اسماعیل جو ایڑیاں رگڑے تو رب زمزم کا چشمہ نکالے، وہ اسماعیل جو چھری تلے آئے تو اللہ جنت سے ذبیحہ بھیجے، وہ اسماعیل جسے رب لقب دے تو صادق الوعد پکارے، وہ اسماعیل جن کی خوبیاں قرآن میں اللہ کچھ یوں ذکر کرے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور ذکر کیجئے اس قرآن میں، اس کتاب میں اسماعیل کا جو کہ وعدوں کے سچے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور رب کے پسندیدہ تھے۔ اللہ کی پسندیدگی کی سند یوں ہی نہیں مل جایا کرتی، اس مقام تک پہنچنے کے لیے آزمائش کی بھٹی سے تپ کے کندن بن کے نکلنا ہوتا ہے۔ اسماعیل نے بھی اپنے والد کے مثل بے پناہ قربانیاں دیں، اپنا بچپن ویرانے میں گزارنا پڑا، جنگلات کو اپنا گھر گرداننا پڑا، بھوک پیاس سے جاں بلب اسماعیل کو ایڑیاں رگڑنی پڑی، چشمہ زمزم یوں ہی نہیں نکل جاتا۔ تھوڑا بڑے ہوئے والد صاحب چھری لیے چلے آئے اور اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ جب باپ اسلمت لرب العالمین کی عملی تفسیر ہو تو پھر بیٹا کہتا ہے پیارے ابا جان جو حکم ملا کر گزریے، ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، صابر پائیں گے آپ۔ فرما برداری کی عظیم مثال۔ نہ صرف بیٹے نے اپنی جان قربان کر دی، جان پیش کی، بلکہ باپ کو سمجھایا ابا جان دیر نہ کیجیے گا، کہیں آپ کا ارادہ متزلزل نہ ہو جائے، حکم ربی آیا تو کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ اور جب باپ نے لٹا لیا تو پھر عرض کی والد محترم آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں شفقت پدری غالب آ کر آپ کا دلی کیفیت جانتے تھے نا، ابا جان آنکھیں ڈھانپ لے، کہیں میری محبت حکم الہی پہ غالب نہ آ جائے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ جب پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری پھیرنے لگے تو ہم نے پردہ غیب سے آواز دی رک جاؤ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ نے ذبح عظیم بھیجا، صرف امتحان مقصود تھا نا کہ کون حکم ربی سنتے ہی کمر بستہ ہو جاتا۔ کامیابی کی نوید کے ساتھ جنت سے مینڈا بھی آ گیا۔ اسماعیل والد محترم کی طرح بچپن سے لے کے آخر عمر تک رب کے حکم کو فرض عین سمجھتے رہے اور اطاعت اور فرما برداری میں ذرا بھی کمی نہ کی، بلکہ پایا استقلال سے جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اور صرف اللہ ہی کے نہیں، اپنے والد صاحب کے بھی بے پناہ فرما بردار تھے۔ ذرا شادی کے بعد کا واقعہ ملاحظہ کریں۔ اسماعیل باہر گئے ہوئے ہیں، ابراہیم آئے، ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی اور بیوی نے شکوے اور ناشکری کی۔ اس طرح اسماعیل آئے تو کہنا کہ آپ کے والد محترم آئے تھے اور آپ کو چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم صادر کر گئے ہیں۔ اسماعیل تک یہ پیغام پہنچا، آن واحد میں محبوب بیوی کو طلاق دے دی اور کہا میرے والد نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں تمہاری جگہ کوئی اور بیوی لے آؤں۔ اللہ اکبر! اس قدر فرما برداری کے باپ کے اشارے، کنایوں اور رمزوں سے واقف اسماعیل باپ کا حکم سنتے ہی بجا لاتے ہیں۔ والد نے تعمیر کعبہ میں مدد مانگی، اسماعیل اینٹیں اٹھا کے پکڑا رہے ہیں۔ اس قدر اللہ اور والد کے فرما بردار ہیں۔ اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامات کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہزاروں مسلمان ہر سال حج پہ جاتے ہیں، لاکھوں مسلمان سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں، مگر سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں سے کیا سبق لیتے ہیں، کس طرح یاد ابراہیم و اسماعیل کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ہم نے اب تک اپنے رب کے لیے اپنی کیا محبوب شے قربان کی؟ اپنی نفس، اپنی انا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، اور بس
رب کے آگے اسماعیل کو لٹانے کی دیر ہوتی ہے، باقی منازل رب از خود آسان کر دیتا ہے، پھر رضائے الہی کی نوید بھی آتی ہے، اور جو اپنے نفس اور رب کے درمیان سے اللہ کو چننے والا ہوتا ہے وہ بشر کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا، کیونکہ یہی میرے رب کی سنت ہے اور یہی میرے رب کے قانون فطرت ہے کہ وہ امتحان مانگتا ضرور ہے مگر قربانی لیتا نہیں ہے۔ مختصر لفظوں میں صرف ایک چیز سمجھ لیجئے، سر ابراہیم و اسماعیل بود، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔